الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 یعنی کہ 60 کا ہاف حصہ پڑھیں گے، ہاف پارٹ پڑھیں گے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ۔ جی ناظرین، واو پہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور زال کے نیچے بھی زیر ہے، لیکن آگے ہمارے پاس سین ساکن آ رہا ہے۔ زال کا زیر ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، لیکن زال نرمی سے پڑھا جائے گا، سین سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے اس میں فرق کرنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور سین کو سختی سے پڑھنا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، تا پہ زبر اور سین ساکن، تا کو ہم سین کے ساتھ ملا دیں گے اور یہاں پہ بھی سین میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، قاف پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ یا سائلنٹ ہوگا، یہاں پہ یا نہیں پڑھا جائے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، میم پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہوگی، اس لیے ہم میم کے بعد کو کھینچیں گے۔ آگے سین پہ کھڑا زبر ہے، تو یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اسے بھی ہم کھینچیں گے۔ تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہی کھینچی جائے گی، لیکن میم کی آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ موسیٰ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لام کے نیچے زیر، قاف پہ زبر اور واو ساکن۔ تو یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ واو لین ہے، اس کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا۔ لِقَوْ، آگے میم کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے کھڑا زیر۔ میم کو نہیں کھینچیں گے، ہا کو کھینچیں گے، کیونکہ ہا کے نیچے کھڑا زیر جو کہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ موسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب، فا پہ زبر، قاف پہ پیش، قاف حروف مستعلیہ، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے اور ساتھ میں لام ساکن ہے، تو قاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فَقُلْ، آگے نون پہ زبر ہے اور غاد ساکن ہے، تو نون کا زبر ہم غاد کے ساتھ ملائیں گے۔ فَقُلْنَا، غاد بھی حروف مستعلیہ، اسے بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا، آگے را کے نیچے زیر ہے، با ساکن ہے اور اس کے بعد با مشدد ہے، پہلا با ساکن، دوسرا با مشدد، تو ہم را کو دوسرے با کے ساتھ ہی ملا لیں گے، کیونکہ دو با ایک ساتھ نہیں پڑھے جا سکتے، تو ہم را کو دوسرے با کے ساتھ ہی ملا کے دونوں با کو ایک کر کے پڑھ لیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِب، را کے نیچے زیر، اس لیے را باریک پڑھا جائے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِب، آگے با کے نیچے زیر ہے اور عین پہ زبر ہے، ان کو بالکل نہیں کھینچنا، لیکن آگے صاد پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہے، تو اس لیے صاد کو ہم کھینچیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ۔
فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ، با پہ تھوڑے آواز کو رک کے پڑھیں گے کیونکہ با مشدد ہے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ، نَضْرِب بِعَصَاكَ. آگے کاف پہ زبر ہے اور لام ساکن ہے تو کاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملا لینا. بِعَصَاكَ، بِعَصَاكَ. آگے ہا پہ بھی زبر، جیم پہ بھی زبر، را پہ بھی زبر، لیکن را پہ ہم نے وقف کرنا ہے اس لیے ہم اسے ساکن کر لیں گے. بِعَصَاكَ الْحَجَرُ، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. بِعَصَاكَ الْحَجَرُ. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ. فَانفَجَرَتْ، فا پہ زبر اور آگے نون ساکن، ساتھ میں الف بھی ہے لیکن نون ساکن کی وجہ سے ہم الف کو سائلنٹ کریں گے اور فا کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاف میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے غنہ کرتے ہوئے. فَانفَجَ، فَانفَجَ. فا پہ زبر، جیم پہ زبر، را پہ بھی زبر اور تا ساکن، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. فَانفَجَرَتْ، را پہ زبر ہے اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. فَانفَجَرَتْ، یہاں پہ بھی را کو ہم نے ساکن کیا تھا وقف کرنے کے لیے. اگر را پہ ہم وقف نہ بھی کرتے تو بھی را موٹا کر کے ہی پڑھا جاتا کیونکہ اوپر زبر ہے. اگر ہم نے وقف کیا ہے تو بھی را موٹا کر کے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ را ہر حال میں موٹا کر کے ہی پڑھا جائے گا. بِعَصَاكَ الْحَجَرُ، بِعَصَاكَ الْحَجَرُ. فَانفَجَرَتْ، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، میم کے نیچے زیر اور نون ساکن. نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے، حرف حلقی میں سے ہے. اس پہ ہم نون کو بھی واضح کر کے پڑھیں گے اور ہا کو بھی، اور ہا کا پیش ہم آگے سا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سا ساکن ہے. سا میں سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی. منہس، آگے نون پہ زبر ہے، تا پہ بھی زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا. تا کی آواز کو ہم کھینچیں گے. منہسنتا، فَانفَجَرَتْ منہسنتا عَشْرَةَ، عین پہ زبر اور شین ساکن، عین کو شین کے ساتھ ملا لیں گے. آگے را پہ زبر ہے، را موٹا کر کے پڑھا جائے گا. عَشْرَةَ، عَشْرَةَ. عَيْنًا، عین پہ زبر اور یا ساکن، تو یہ یا لین ہو گیا، اس کو بالکل نہیں کھینچنا ہم نے ان کو. آگے نون پہ دو زبر کی تنوین ہے اور ہم نے وقف کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ وقف کیسے کریں گے؟ ہم ایک زبر کو ختم کریں گے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ہمارا وقف ہو جائے گا. عَيْنًا، عَيْنًا، یہی ہمارا وقف ہے، اس میں مزید تبدیلی نہیں ہوگی. ہمیشہ دو زبر کی تنوین پہ جب وقف ہوتا ہے تو اس کو ایک زبر کے ساتھ ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھیں تو وقف ہو جاتا ہے. عَيْنًا مِنْهُ عَشْرَةَ عَيْنًا. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں، خاص طور پہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کو دھیان سے پڑھ لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں.
اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔